نحمدک یا من ترنمت بثنائہ برق اللسان وتغنت بتہلیلہ انادل الکیان والصلاة والسلام علی سید الرسول وحبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام شرکائے بزم، علماء کرام، عزیز طلباء اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معززین، آج جامعہ نصرت الاسلام نوشہرہ برقہ میں سالانہ محفل پاک جلسہ دستار فضیلت اپنی شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا اس جامعہ کو اور اہل سنت و جماعت کے جملہ جامعات کو دن دوگنی رات چوگنی برکت اور ترقی عطا فرمائے، یہاں سے تعلیم و تربیت کا کام زیادہ سے زیادہ سر انجام پائے، اور انتہائی محترم صبح مساء سعی اور کوشش کرنے والے فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عدیل احمد مراتبی زاد اللہ شرفہ کی کوشش و کاوش کو اور جملہ احباب کی اعانت و معاونت کو درجہ مقبولیت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، سفارش ہمارے لیے سرمایہ حیات بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے۔ دو چیزیں بندہ مومن کی بخشش کے لیے بڑی اہم ہیں، ایک یہ کہ فضل الہی میسر آ جائے۔ رب العزت نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو، اس سے کبھی بھی عدل کا سوال نہ کرو، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے،
فضل کرنے تے بخشے جاون میں ورگے مکالے۔ وہ خود کہتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جل وعلا ظلم نہیں فرماتا، اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اب جب ظلم نہ ہو تو دو ہی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک کا نام انصاف ہے، عدل ہے، اور دوسرے کا نام رحم و کرم اور فضل ہے۔ اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ دوزخ میں جتنے لوگ گرفتار ہوں گے وہ سب کے سب عدل کے ترازو پہ چڑھے ہوئے ہوں گے، کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے سامنے کر دیا گیا، اور جنت میں جتنے لوگ تخت نشین ہوں گے وہ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل کی وجہ سے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیشہ سوال فضل کا کریں۔ کوئی فضل والا دوزخ میں نہیں ہوگا، سارے کے سارے عدل والے ہوں گے، کہ جو انہوں نے برائی کی وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور جنت فضل والوں کا مسکن ہے۔ لہٰذا رب العزت سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو۔ اور دوسری بخشش کی بڑی ضمانت جو اللہ رب العزت جل وعلا نے اہل سنت و جماعت کے نصیب میں رکھی ہے، اسے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر سادی سی بات سمجھیں تو بات یوں ہے کہ بعض لوگ دعوی ایمان کے باوجود شفاعت کے قائل نہیں ہیں، جیسے ہمارے اسے ملتے اور شفاعت کے قائل نہیں ہیں، کچھ کبائر میں شفاعت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس میں اس کے بھی قائل ہیں کہ آپ صغائر میں شفاعت کریں گے تو بھی مقبول ہے، اور کبائر والوں کی شفاعت کریں گے تو بھی مقبول ہے۔ دوزخ سے نکالنے کے لیے شفاعت کریں گے تو بھی قبول ہے، دوزخ میں جانے سے روکنے کے لیے شفاعت کریں گے تو بھی مقبول ہے، دنیا میں شفاعت کریں گے تو بھی مقبول ہے، آخرت کے معاملات میں کریں گے تو بھی مقبول ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں جھگڑا اتنا بھی لمبا نہیں جتنا لوگوں نے کر دیا۔ جو شفاعت کے قائل نہیں ہیں ہاں ان کی شفاعت نہیں ہوگی، اور جو شفاعت کے قائل ہیں ان کی ضرور ہوگی۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کہتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، وہ جیسا خیال کرتا ہے ویسا ہی پا لیتا ہے۔ لہذا بندے کا گمان، اس کا ظن، حسن ظن ہو سوء ظن ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رب کہتا ہے جیسا خیال کرو گے ویسا پاؤ گے، اور جن کا خیال یہ ہے نہیں ہوگی پھر مان لینا ان کی نہیں ہوگی، اور جن کا خیال ہے ہوگی یقین کر لیں پھر وہ اسی محبت میں قائم رہیں تو ان کی ضرور ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیہ کریمہ آیت الکرسی سے چند کلمات پڑھے، حروف تلاوت کیے، جس میں رب کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے۔ کس میں جرت رب سے کلام کرے، اور استفہام انکاری ہو تو معنی ہے کوئی نہیں جو اس کے ہاں سفارش کر سکے۔ ساتھ ہی کہا الا باذنہ، مگر جسے اللہ خود اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔
الا باذنہ، مگر جو جسے وہ اذن دے گا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، 5 چیزیں مجھے وہ دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئیں، اور ان میں 5ویں فرمایا اوتیت الشفاعہ، فرمایا اوروں کو اذن شفاعت جب ملے گا تب ملے گا، اللہ نے مجھے اذن شفاعت پہلے سے ہی عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ اور گرامی قدر، آقا علیہ السلام نے اسے کئی انداز میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، آتانی آتم من عند ربی، فرمایا رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، جبریل امین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر خدمت ہوئے اور آ کے کہا، اے اللہ کے رسول، رب کہتا ہے، اس کا نمائندہ بن کے آیا نا، تو جس کا نمائندہ ہو وہ بات اصل میں اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ فخیرنی ما بین ان یدخل نصف امت الجنہ وبین الشفاعہ، آنے والے نے کہا مجھے رب نے بھیجا ہے، اور رب کہتا ہے محبوب تمہیں آج اختیار دے رہے ہیں، تمہاری مرضی پہ بات چھوڑ رہے ہیں، جو چاہے چن لو۔ اور آپشن کیا ہے؟ فرمایا پہلی بات بین ان یدخل نصف امت الجنہ، آنے والے نے کہا محبوب رب کہتا ہے چاہو تو تمہاری آدھی امت کو ہم جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ آدھی امت کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، 1.5 ارب سے زائد مسلمان اس وقت اس دھرتی پہ دنیا پہ آباد ہیں، اور 1400 سال پہلے بھی بیت گئے، خدا جانے کب تک وقت باقی ہے، اور ابھی وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام پھر یوں غالب آئے گا کہ یہودی پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا، درخت کے پیچھے بھی چھپے گا، تو وہ آواز دے کے کہے گا یا مسلمو ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آ اسے قتل کر دے۔ اور یقیناً وہ وقت آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش اور سعی بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور باہمت رہنا چاہیے کہ جذبہ جہاد پیدا ہو۔ آج اس کو مفقود کیا جا رہا ہے، اور یہ ہماری رسوائی کا بہت بڑا باعث ہے، اور یقیناً یہ جذبہ پھر سے بیدار ہوگا، اور پھر ساری صورتحال بہتر ہو کے رہے گی۔ فرمایا محبوب چاہتے ہو تو آدھی امت بخش دیں، وبین الشفاعہ، یا پھر اختیار یہ ہے کہ اذن شفاعت لے لو۔ اب رب نے فرشتہ بھیج کے اتنی بڑی بات کہی، بہت چھوٹی بات پر لوگ مہینوں غور و فکر کرتے ہیں، آپس میں بہن بھائیوں نے ہی رشتے کرنے ہوں سالوں پہلے سوچ لیتے ہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپس میں ضرور بات کر لیتے ہیں، ماں باپ یہاں رشتہ دینا ہے نہیں دینا، یہاں اگر وہ مانگیں قبول کرنا ہے نہیں کرنا، اور باقی معاملات بھی ایسے ہیں، ادارے میں داخل کروانا ہو سوچتے ہیں کس میں کروائیں کس میں نہ کروائیں، میٹرک کے بعد بچے کو کس طرف لے جائیں کس طرف نہ لے جائیں، اور مہینوں کی محنت کے بعد بھی کبھی نتیجہ غلط نکل آتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی بڑی بات مجھے کہی گئی، لیکن فاخترت الشفاعہ، فوراً کے لیے ہے، اور یہ فوری معنی دیتی ہے، تعقیب کے لیے آتی ہے، جیسے کن فیکون، رب نے کچھ کرنا ہوتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے بغیر کسی وقفے کے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی میں نے توقف نہیں کیا، فاخترت الشفاعہ، جب شفاعت کی بات آئی میں نے کہا یا اللہ میں اذن شفاعت چن لیتا ہوں، مجھے حکم ہوا محبوب جو تم نے چن لیا وہ ہم نے تمہیں عنایت کر دیا۔
اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ آدھی امت کی بخشش کے بعد کا معاملہ یہ ہے، باقی آدھی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، رب چاہے بخش دے چاہے عذاب دے، لیکن جب اذن شفاعت ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اللہ تعالیٰ کہے گا محبوب جاؤ، جس کو تم نے کہہ دیا ہم نے بخش دیا۔ اور حدیث میں تو یہاں تک بھی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میرا رب مجھ سے بات کرے گا، کہے گا یا محمد اردیتا، اے محمد عربی کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ محبوب اب خوش ہو، جو تم نے کہا ہم نے کر دیا، راضی ہو؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا رضی تو ربی، یا اللہ میں راضی ہو گیا، میرے رب میں راضی ہو گیا۔ رب کہے گا لو پھر ہم نے بھی فیصلے مکمل کر دیے، اور وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا مفہوم اس وقت واضح ہو جائے گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ لوگ تو اس محبت کے لیے پوچھتے ہیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت جل وعلا کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن کے بغیر ایمان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ نفی شرک ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ نفی کفر ہے۔ جب تک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے مومن نہیں ہوتا، شرک کی نفی کر رہا ہے، کفر کی نفی نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور جب کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ پھر وہ کفر کی بھی نفی کرتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، کیسی گہری دلچسپی ہے، کتنا زیادہ امت کا لحاظ اور خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں اتنے حریص، اتنے عزیز، اتنے رؤوف، اتنے رحیم کہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں محسوس ہوتا ہے۔ کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھ جائے، چبھن وہ اپنے قلب اتھر میں محسوس کرتے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری کامیابی کے بڑے خواہاں ہیں، اور مومنوں پر تو رؤوف اور رحیم ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک شان ہے رحمت للعالمین، یہ سب کائنات والوں کے لیے ہے۔ یہ جو کائنات بچی ہوئی ہے، قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی اور اجتماعی عذاب سے سب کچھ ختم نہیں کیا گیا، یہ رحمت للعالمین کی شان ہے۔ اور دوسری شان ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کا اصل ظہور قیامت کے دن ہوگا جب مومنوں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، شفاعت کر دی جائے گی اور باقی اس سے محروم ٹھہر جائے گی۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابو امامہ کی روایت ہے ترمذی میں، جامع ترمذی میں، ارشاد فرمایا وعدنی ربی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تو لا یخلف المیعاد ہے، وہ تو کوئی بھی بات کہے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ اور ہوں گے معاذ اللہ جو امکان کذب کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ عیب ہے، اور اللہ کی بازات میں عیب نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بڑا پاکیزہ، ستھرا، اجلا اور درست ہے۔ اور گرامی قدر رب کہہ رہا ہے وعدانی، آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں وعدانی ربی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ان يدخل الجنت من امتی 70,000 بلا حساب ولا عذاب۔ اور وعدہ کیا کیا؟ رب نے کہا محبوب تمہاری امت سے 70,000 افراد کو
بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بیٹھ دوں گا۔ ان سے حساب بھی نہیں لوں گا، انہیں عذاب بھی نہیں دوں گا، بس جنت میں آئیں گے اور قیامت میں آئیں گے، انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کچھ کہا نہیں، رب العزت جل وعلا نے دیکھا کہ محبوب ابھی راضی ہونے کا اعلان نہیں کر رہے، تو کہا مع کل الف سبعون الفا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بخش دیے جائیں۔ اب تعداد بڑھ گئی، اور دیگر کتب میں روایت مختلف الفاظ سے ہے، یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا مع کل الف سبعون الفا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بخش دیے جائیں گے۔ اور کتنی تعداد ہو گئی؟ 70,000 ضرب 70، 49 لاکھ تعداد بنتی ہے، ایک کم 50 لاکھ۔ اور گجرانوالہ کی مردم شماری میں جو گنتی ہے وہ 60 لاکھ سے متجاوز ہے۔ تعداد گننے میں بہت زیادہ ہے، لیکن امت کی کثرت کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں پھر رب نے مجھ سے کہا محبوب چلو حساب چھوڑتے ہیں۔ محبوبوں سے کیا گنتیاں کرنی، اور کہا محبوب چھوڑ دیجئے یہ 70,000 ضرب 70، یہ حساب کتاب چھوڑیے، اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَثَلَاثَ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا محبوب یوں 3 چلو بھر کے اور تمہاری امت جو ہے وہ جنت میں بیٹھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں اعضاء سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ مثالیں بات سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ اور گرامی قدر وہ تو ایسا ہے، قرآن کہتا ہے یوں ساری زمینیں ایک ہاتھ میں پکڑے قیامت کے دن، اور آسمان سارے والسماوات مطویات بیمینہ، اور سب لپیٹ کے کہے گا لوگو تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، دیکھو ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے۔ اور میں نے پہلے کہا اللہ پاک ہے ہاتھ پاؤں سے، ان اعضاء سے، یہ نسبتیں سمجھانے کے لیے ہیں، اور بات سمجھانے کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے۔ اور بند مٹھی ہو تو یہ حال ہے، کائنات کی کوئی چیز رہتی نہیں، اور وہ رب کہے محبوب اتنے اور بخش دوں گا، اتنے اور جنت میں بیٹھ دوں گا، اتنے اور بیٹھ دوں گا، تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہ حساب سے، اعداد سے، شمار سے باہر ہے۔ اور بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے محبین کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے ایسی ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک غلام کو جانتے بھی ہیں، اور اللہ سے اس کی شفاعت کے لیے سفارش کریں گے، بخشش و مغفرت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں اس شفاعت میں بڑے حقدار یا حصہ دار وہ لوگ ہیں جو مساجد اور مدارس کو بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، بارونق رکھتے ہیں، آباد کرتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہنا ہے۔ جس نے آج زمین کا یہ ٹکڑا وقف کر دیا، اس کی ساری زمین بٹ جائے گی، اور خدا جانے نسلوں میں کہاں کہاں بٹے گی، بکے گی، لیکن جو اس نے رب سے سودا کیا ہے، رسول اللہ سے سودا کیا ہے، اس کا فیض اور فائدہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے اور عام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ احباب ہمیشہ کی طرح اس ادارے کے ساتھ، دیگر مدارس کے ساتھ، جامعات کے ساتھ دل کھول کے تعاون کیا کریں، ان میں زیادہ کوشش اور سعی وقف کیا کریں، اور بچوں کو یہاں تعلیم کے لیے بھیجیں۔
اس کے اخراجات کے لیے فکر مند ہوں، اس کے معاملات کے لیے فکر مند ہوں اور پوری کوشش اور تغدو کرے. اور الحمدللہ یہ جامعہ ہر سال حفاظ جو ہیں وہ مکمل یہاں سے ہو رہے ہیں اور تعلیم اور تربیت کا اہتمام کر رہا ہے. اور یہ علماء کرام جن کی سرپرستی حاصل ہے اور انشاءاللہ حاصل رہے گی، اتنے علماء کرام جس ادارے کے سرپرست ہوں اور اس کے ناظم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں، ان کو بہتر آراء اور تجاویز دیں اور ان کی رہنمائی کریں، یقینی طور پر وہ بہتر سے مزید بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب یہاں ان علماء کرام کی زیارت کرتے ہیں اور بھی دل کو سرور ملتا ہے، خوشی میسر آتی ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس ادارے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو چن رکھا ہے. اور گرامی قدر، آج جن حفاظ کی دستار ہے ان کے والدین ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ بچوں کو صرف حفظ پر موقوف نہ کر دیں، انہیں دین کے لیے آپ وقف کریں. آپ یقینی طور پر دنیا میں بھی فائدہ محسوس کریں گے، آخرت میں بھی فائدہ محسوس کریں گے. عمومی طور پر حفظ کے بعد بچوں کو سکول میں لے گئے، لائن تبدیل کر دی، انہیں حفظ کی یادداشت کے معاملے میں بھی دوری ہوتی ہے اور معاملات میں بھی کمزوری ہوتی ہے. لہذا اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو حفظ کے ساتھ ساتھ درسیات کے لیے بھی وقف کریں اور اس کی طرف مائل کریں، اس کی طرف لے کے آئیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے فضل کی دولت سے سب کو مالا مال کرے.